بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، آپ فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں، ناپاک اور پاک برابر نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تجھ کو کثرت بھلی معلوم ہوتی ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، پس ڈرو اللہ سے اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 100 سورہ مائدہ کے حوالے سے لباب النقول صفحہ نمبر 98 میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حرمت کا حکم سنایا تو ایک اعرابی دیہاتی آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ میں تو شراب کی تجارت کرتا تھا، شراب کی تجارت کے بدولت مال و دولت کمایا ہے، اگر یہ مال و دولت اللہ کی اطاعت فرمان برداری میں خرچ کروں تو کیا مجھے یہ مال نفع دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان اللہ لا يقبل الا الطیب، اللہ قبول نہیں کرتا مگر پاکیزہ مال۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق ہوئی اور آیات کریمہ نازل ہوئی۔ لیکن اس پر سوال یہ ہے کہ شراب کے حرمت سے قبل جو مال کمایا ہوا ہو وہ مال تو حلال ہونا چاہیے، کیونکہ شراب حلال تھی، اس کا بزنس کاروبار حلال تھا، پھر اس کو خبیث کیوں کہا؟ بصورت صحت حدیث اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ شراب کی حرمت نئی نازل ہوئی تھی، اس لیے کلی طور پر سابقہ نفع، موجودہ نفع اور آئندہ اس سے نفع لینے کو بالکلیہ منع فرمایا، تاکہ لوگ شراب کے منافع سے بالکل دستبردار ہو جائے، شراب کا کاروبار یکدم ختم ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں، قلوب میں اس قسم کا کوئی شائبہ اور کوئی میلان باقی نہ رہے۔ شان نزول بھی اپنی جگہ، حدیث طیبہ بھی اپنی جگہ، سوال جواب تحقیق اپنی جگہ، لیکن اصولی طور پر ایک بات ہے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں، خیر اور شر برابر نہیں، اچھا اور برا برابر نہیں۔ فرمایا کہ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، مراتب میں فرق ہوتی ہے،
خبیث بری چیز ہے اور طیب اچھی چیز ہے۔ بعض حضرات نے خبیث کا ترجمہ ناپاک سے کیا ہے اور طیب کا ترجمہ پاک سے کیا ہے، لیکن آیات کا مفہوم عام ہے۔ اچھے برے اعمال، اچھے برے اموال، اچھے برے افراد، اشخاص، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ خبیث سے مال حرام مراد ہے اور طیب سے مال حلال مراد ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ خبیث سے کافر اور طیب سے مومن مراد ہے، لیکن ان تمام اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ سب کو شامل ہے۔ بعض حالات میں مال خبیث ہوتا ہے، بعض حالات میں عمل خبیث ہوتا ہے، بعض حالات میں کوئی شخص اور فرد خبیث ہوتا ہے، بعض حالات میں مال اچھا ہوتا ہے، بعض حالات میں عمل طیب ہوتا ہے، بعض حالات میں اشخاص، افراد، لوگ اچھے ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات کہ ان تمام چیزوں کی برے مال، برے عمل، برے اشخاص کی بھی توقیری آخرت کے اعتبار سے مذکور ہے، لیکن اگر دنیا میں انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چاہے خبیث مال ہو، خبیث عمل ہو، خبیث فرد ہو، اس کا انجام برا ہوتا ہے، اس کا انجام خبیث ہوتا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جس کا مال حرام ہو، خبیث ہو، ان کو کبھی بھی راحت اور سکون نہیں ملتی۔ جس کا عمل برا ہو، انجام کو دیکھ لیجئے، ان کو سزا ملتی ہے، کیونکہ مکافات عمل بھی اس دھرتی میں، اس دنیا میں ایک سلسلہ ہے۔ اس فانی دنیا میں مکافات عمل بھی ایک عمل ہے، اور ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تفسیر در منصور میں بحوالہ ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ تابعین کے دور میں خلیفہ راشد سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، جب وہ منصب اقتدار پر بیٹھ گئے تو سابقہ حکمران و امراء کے زمانے سے جو ناجائز ظالمانہ ٹیکس تھے وہ سب بند کر دی، اور جن لوگوں نے ناجائز طور پر یہ مال سرکاری طور پر سرکاری خزانے میں جمع کیا تھا، جن لوگوں کا مال تھا، تو وہ سب مال و دولت ان لوگوں کو واپس کر دی، سرکاری خزانہ خالی ہو گیا، آمدنی بہت محدود ہو گئی۔ تو ایک گورنر صاحب نے خط لکھا کہ بیت المال کے آمدن بالکل محدود رہ گئی، اور مجھے فکر ہے کہ حکومت کیسی چلے گی۔
تو سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ نے جواب میں یہ آیت تحریر فرما دی کہ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اور لکھا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ظلم جبر کے ذریعے جتنا خزانہ بھر دیا تھا، تم اس کے مقابلے میں عدل و انصاف قائم کر کے خزانے کو بھر دو اور کوئی پرواہ نہ کرو۔ ہماری حکومت اسی طرح چلے گی، اسے مقدار اور معیار سے چلے گی۔ ہمیں عدل چاہیے، دولت نہیں، انصاف، کیونکہ کوئی حکومت کفر پر قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی حکومت کیسے رہی۔ ایک شاندار حکومت تھی اور انصاف پر قائم اور دائم حکومت تھی اور کامیاب ترین خلافت تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ حرام مال کمائے گا پھر اس میں سے صدقہ کرے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور خرچ کرے گا حرام مال سے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ ان کے دوزخ میں جانے کا توشہ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، یعنی خبیث مال کا صدقہ کر کے اس سے مال جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا، حرام کمانے کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور آیت مذکورہ اگرچہ ایک خاص واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوا ہے کہ اعداد و شمار کی کمی زیادتی کوئی چیز نہیں ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان مدار الاعتبار هو الخیریت والرداعت لا للکثرت والقلہ، کثرت اور قلت پر کسی چیز کا دار و مدار نہیں ہے، کثرت اور قلت کسی چیز کے اچھائی یا برائی نہیں ہے، قلت اور کثرت کسی چیز کا معیار، پیمانہ اور جانچنے کا طریقہ نہیں ہے اور نہ جان سکتا ہے۔ دنیا علم کے ہر طبقے پر نظر ڈالی جائے تو بلائی کی مقدار کم ہے، تعداد بھی کم ہے، اور برائی کی تعداد اور مقدار بکثرت نظر آئے گی آپ کو۔ دیکھ لیجئے، ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، عدل کے مقابلے میں ظلم ہے، علم کے مقابلے میں جہل ہے، عقل کے مقابلے میں بے عقلی ہے۔ اس سب چیزوں کا مشاہدہ تو ہم روزانہ کرتے ہیں، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ لہذا یہ قلت اور کثرت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کثرت ہے تو حق ہے اور سچ ہے، اور قلت ہے تو وہ ناحق ہے اور جھوٹ ہے، نہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، انتخابات میں سیکولر جماعتیں ہوتی ہے، مختلف دینی جماعتیں بھی ہوتی ہے، بے دین جماعتیں بھی ہوتی ہے،
لوگ اکثریت حاصل کر لیتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی جو جمعیت علماء اسلام کا استحقاق بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ ایک تو بدترین دھاندلی کے ذریعے ہرایا جاتا ہے اور پھر لوگ ماحول میں مفادات کی سیاست کرتے ہیں، لوگ دینداری اور دین کو نہیں دیکھتے، حق اور سچ کو نہیں دیکھتے، بلکہ ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی جماعت ہے، کسی قسم کی منفی سرگرمیوں میں ملوث بھی نہیں ہے، اس قوم کا، اس ملک کا ایک خیرخواہ جماعت ہے، نہ ان فرقواریت میں کبھی ملوث رہی، نہ صوبائیت میں، نہ قومیت میں، نہ لسانیت میں۔ لاکھوں علماء اس قافلہ میں، اس جماعت میں شامل ہے، سرگرم عمل ہے، اور قلت کے باوجود ایک حق جماعت ہے اور سچ جماعت ہے۔ اگرچہ اکثریت دیگر جماعتوں کو حاصل ہوتی ہے، اقتدار میں وہ آتے ہیں، لیکن اکثریت حق اور سچ کی معیار نہیں ہے۔ کسی چیز کی اچھائی اور بہتری اس چیز اور اس جماعت کی ذاتی حالات اور کیفیات پر ہوتی ہے۔ قلت اور کثرت کا فلسفہ قرآن کریم نے رد کیا، فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ البتہ عدد اور کثرت کو اسلام نے بعض مواقع پر فیصلہ کن قرار دے دیا ہے۔ جہاں قوت دلیل اور ذاتی خوبیوں کا فیصلہ کرنے والا کوئی صاحب اقتدار حاکم نہ ہو، تو ایسے مواقع پر عوام کے اندر جھگڑا ختم کرنے کے واسطے کثرت رائے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثلا نصب امام کا مسئلہ ہو، جہاں کوئی امیر، کوئی امام فیصلہ کرنے والا موجود نہ ہو، اسی طرح دفع نزاع کے واسطے کثرت رائے کو ترجیح دی جاتی ہے، اور پھر جمہور کی جو قول ہے اس کو بھی ترجیح دی جاتی ہے علمی دنیا میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس چیز کو زیادہ تعداد میں عام لوگوں نے اختیار کیا ہو وہ حق اور سچ ہو۔ اگر زیادہ علماء نے، اہل علم نے، اہل بصیرت نے، اہل رائے نے فالو کیا ہو اس کو تو حق بھی ہے اور سچ بھی ہے، لیکن عوام الناس، عام لوگ جو ہے، اس کی کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ کسی چیز کی تعداد، کثرت بمقابلہ قلت حق اور سچ کا معیار نہیں ہے، اور عقل مندوں کو خطاب کیا کہ کثرت اور قلت کو حق اور سچ کا معیار بنانا یہ کسی قسم کی عقل مندی نہیں ہے، اور اس رویہ کو ترک کرو۔ کم من فئۃ قلیلۃ فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔